چند ایک صاحب جو ہے بہت پریشانی کے عالم میں مجھ سے کئی مرتبہ لوگوں نے درخواست کی کہ مجھ کو اولاد نہیں ہے تو کوئی وظیفہ بتلا دیجئے۔ میں نے ان سے اولاً یہی کہا کہ میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی وظیفہ آتا ہے، اور نہ ہی میں جو ہے کوئی عامل ہو، نہ کوئی بابا کی شکل میں، نہ کوئی تعویذ گنڈا کرتا ہوں، یہ میری عادت نہیں ہے۔ اس کے باوجود لوگ پریشانی بتلاتے ہیں کہ کچھ راستہ بتلا دیجئے۔ تو اولاً میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، برس ہا برس تک اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اللہ سے دعائیں مانگی، پھر اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں جا کر کے سیدنا اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کی خوشخبری اللہ نے حضرت ابراہیم کو دی کہ اسماعیل ہوں گے، پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام ہوں گے۔ یہ اس طریقے سے اللہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی۔ ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام برس ہا برس تک اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، مانگا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی، جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام رکھا گیا۔ تو پہلی میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، پہلی بات یہ کہ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہے، سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے لگائے، اللہ سے مانگے۔ کسی درگاہ یا مزار یا اور کہیں جانے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، کہ مسئلے کے حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، مانگے، اللہ کو دینا ہوگا تو دے گا، نہیں دینا ہوگا تو پھر ہم کو نہیں دے سکتا ہے۔ علماء نے کچھ تجربات کی روشنی میں قرآن مقدس کی چند آیات کو لکھ کر کے بتلایا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے عموماً ہوتا ہے کہ حمل ٹھہر جاتا ہے۔ لہذا میں آپ کے سامنے اس اوراد و وظائف کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ترکیب بتلا دیتا ہوں، آپ اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ لوگ جن کو اولاد نہیں ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے، پہلا کام اللہ سے مانگنا، دوسرا کام اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، اور پھر جو میاں بیوی کے حقوق ہے اس کو پورا کرنا، اور اس کے پورا کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پر توقع لگانا اور امید رکھنا، تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ علماء نے جو ہے چند چیزیں بتلائی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے بتلا دیتا ہوں، اس عمل کو کیجئے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ برائے قرار حمل، یعنی حمل کے ٹھہرنے کے لیے جو علماء نے نسخے جات بیان کیے ہیں، تجربات سے یہ بات شاہد ہوتی ہے، یہ کوئی حتمی نہیں کہ ہو ہی جائے گا، باقی اللہ کا کلام ہے، ممکن ہے، امکانات ہے، اللہ کی ذات سے قوی امید رکھنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اسی طریقے کا معاملات اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ لہذا ہم کو اللہ کی ذات سے اچھے امید رکھنی چاہیے، اچھی امیدیں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا۔ اب میں آپ کو عمل بتلاتا ہوں۔ جب عورت حیض سے پاک صاف ہو جائے، ماہواری جس کو کہتے ہیں، عورت حیض سے پاک صاف ہو جائے، اس کے بعد چند چیزیں کرنا ہے، ان میں سے
کچھ تعویذ جس کو کہتے ہیں، قرآن مقدس کی چند آیات ہے اس کو پڑھنا ہے یا تعویذ لکھ لیجئے، کوئی لکھنے والا ہو تو زعفران سے اس کو لکھ لیجئے، یہ بہتر ہے۔ 3 تعویذ لکھ کر کے کون کون سی آیت پڑھنا ہے وہ ابھی آگے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ 3 تعویذ لکھنا ہے، 1 2 3 تعویذ لکھ لینا ہے، لکھ کر کے عورت کو کھلائے تو امید کامل یہی ہے کہ پہلا تعویذ لکھنے ہی سے عورت حاملہ ہو جائے گی، یہ اللہ کی ذات سے بھرپور توقع اور امید رکھنی چاہیے۔ اگر پہلے تعویذ سے نہیں ہوا تو دوسرا تعویذ کھلائے انشاءاللہ تعالی، تیسری مرتبہ دوسرا تعویذ کھلا دے، تیسری مرتبہ مرد کے قریب جاتے ہی عورت انشاءاللہ تعالی حاملہ ہو جائے گی، یہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے۔ اور امید یہی ہے اللہ کی ذات سے کہ جب حاملہ ہوگی عورت تو فرزند صالح پیدا ہوگا۔ ان تینوں تعویذ کو مشک، زعفران اور گلاب کے پانی سے لکھ کر کے رکھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طریقے سے آپ کریں گے تو حمل ٹھہر جائے گا۔ پہلا تعویذ کیا ہے؟ پہلا تعویذ لکھنا یہ ہے، کسی ڈبے میں جو ہے زعفران کو بھگو کر کے رکھ لیجئے، اور اس کے بعد اس طریقے سے یہ دیکھیے یہ زعفران ہے، اس طریقے سے یہ زعفران کو ایسے ڈبی میں بھگو کر کے آپ رکھ لیجئے اور اس کے بعد کاغذ میں لکھ لیجئے۔ پہلا کام، پہلی تعویذ لکھنا ہے آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَى اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ یہ پہلا تعویذ مکمل ہو گیا، ایک تعویذ ہو گئی۔ دوسری تعویذ پھر شروع کرنا ہے اور لکھنا ہے دوسری تعویذ میں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، قرآن مقدس کی آیت ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے، پارہ نمبر 7، حافظی قرآن اس کے صفحہ 129 پر یہ آیت ہے۔ شروع ہی کی آیت ہے سورہ انعام کی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، حافظی قرآن 129 صفحے پر سورت نمبر 6 ہے، آیت نمبر 1 اور 2، پارہ نمبر 7، حافظی قرآن 129 صفحے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت کو جیسا میں نے بتلایا اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہو جائے گا۔ دوسری تعویذ بھی اسی آیت کی لکھنا ہے۔ اس میں کیا لکھنا ہے؟ دوسری تعویذ، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، یا ایہا استراحا حیا، یہ تعویذ 2 نمبر ہو گیا۔ یہ بھی آیت وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سورہ انعام کی آیت ہے، پارہ نمبر 7، سورت نمبر 6، آیت نمبر 1 اور 2، حافظی قرآن صفحہ نمبر 129، سورت الانعام، یہ آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ یہ 2 تعویذ آپ کے سامنے مکمل ہو گئی۔ تیسری تعویذ، اس کے اندر لکھنا ہے الحمدللہ الذی
خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. یہی آیت تیسری مرتبہ بھی اس کو لکھنا ہے. اس کے بعد آگے لکھنا ہے ایہن ازونی اصبا وتوفى اللهم بحق یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین وکان اللہ غفورا رحیما وکان اللہ عزیزا حکیما وذلک هو الفوز العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ آیت کو لکھنا ہے. یہ 3 تعویذ آپ کے سامنے مکمل میں نے کر دیا. یہ تینوں تعویذ کو لکھے جیسا میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ عورت کو جو اس طریقے سے 3 تعویذ لکھ کر کے کھلا دے. پہلے ہی میں امید ہے، نہ ہو تو دوسرے میں، اور نہ ہو تو تیسرے میں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اولاد حمل ٹھہر جائے گا. یہ عمل کرے. یہ تجربات سے ہے، یہ ایسا نہیں کہ قرآن حدیث ہی سے ثابت ہو کہ ایسا کیا جائے. یہ علماء کے تجربات ہے. اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں تو عموماً ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کو بھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ایسا ہم کو ہو جائے گا. اس لیے ان لوگوں کے پاس جن کو اولاد نہیں ہے، میری یہ ویڈیو شیئر کرے، ان تک پہنچائے، اور ان کو کہیے کہ اس عمل کو کرے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حمل ہو جائے گا. اللہ جو ہے ہم تمام لوگوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. جو بنا اولاد کے ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے.